بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وہ جس کا نام اب بھی علم سے جدا نہیں، وہ جس کا نام اب بھی علم سے جدا نہیں، عباس ہے اور کوئی دوسرا نہیں، عباس ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ مشتاق جیسی کرب و بلا ہے جہان میں، مشتاق جیسی کرب و بلا ہے جہان میں، ایسا تو کوئی خلد کا نقشہ بنا نہیں، ایسا تو کوئی خلد کا نقشہ بنا نہیں۔ جناب ایک صلوات اور بھیج دیں حضرات۔ عرض کر رہا ہوں کہ مختلف انداز ہیں ماتم کے، مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے۔ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے۔ ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے، ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے۔ اور چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے۔ پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے۔ پیش خالق دیکھیے عز و وقار مرتضیٰ، پیش خالق دیکھیے عز و وقار مرتضیٰ، آسماں والوں پہ بھی ہے اختیار مرتضیٰ، آسماں والوں پہ بھی ہے اختیار مرتضیٰ۔ ڈوب کر سورج اگر پلٹا تو ان کے واسطے ہیں مشیت کی ادائیں بے نثار مرتضیٰ، ہیں مشیت کی ادائیں بے نثار مرتضیٰ۔ بصدد اب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس، خطیب گوہر ولایت عالی جناب مولانا غلام حسین صدف جون پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صلوات بھیج دے محمد۔ برادران ایمانی، ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت مولا حسین کے عزادار اور خصوصی طور پر
ایک روضے کے خدمت گزار کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور عموماً ایصال ثواب کی مجالس میں آغاز گفتگو کے لیے ان آیات یا ان احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے جس میں موت کا تذکرہ ہو، اور گفتگو بھی موت اور حیات کے تناظر میں ہوتی ہے۔ کچھ موضوعات مخصوص ہیں، آخرت، نجات، قیامت، جو عام طور پر سوم اور 40ویں کی مجالس میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ اسی خیال سے آیا تھا ہمارے بھائی حیدر رضا صاحب نے مجھ سے کہا کہ وراثت کے موضوع پہ آپ گفتگو کریں، تو یہ بھی موت سے ہی متعلق ہے، کیونکہ وراثت تقسیم ہی ہوتی ہے، جو ورثہ دار ہے اس کے انتقال کے بعد۔ تو میں نے قرآن حکیم کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جہاں قرآن کی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ کس کو وارث بنایا؟ اصطفینا من عبادنا، میرے بندوں میں جو مصطفیٰ ہیں۔ کتاب کا وارث کنہیں قرار دیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں جو مصطفیٰ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی مصطفیٰ نہیں، اور بھی مصطفیٰ ہیں، تبھی تو قرآن مصطفیٰ بندے کا نہیں، مصطفیٰ بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا بندہ جو مصطفیٰ ہے اس کو وارث بنانا، ہمارے مصطفیٰ بندوں میں اس کے وارث۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ کئی۔ یہی آیت قرآنی حدیث پیغمبر کی صداقت کرتی ہے، جہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کلنا محمد، ہمارے سب کے سب محمد۔ تو یہ جو سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب مصطفیٰ، اور یہ جو سب کے سب مصطفیٰ ہیں یہ وارث قرآن۔ یہ جو مصطفیٰ ہیں جن کی تعداد 14 پہ جا کے رک جاتی ہے، یہ قرآن کے وارث، یہ کتاب کے وارث۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب لاوارث کتاب نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ اس کے ساتھ کر گزرے۔ اللہ کی کتاب اپنے وارث رکھتی ہے، اور جب کوئی اس کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا چپ رہے، مگر جو کتاب کے وارث ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ کیونکہ مضحکہ تو کتاب کا تھا نا، سب سے پہلے جو مضحکہ اڑا تھا مسلمانوں کے دور میں، ان کی حکومت میں، وہ کتاب کا تھا۔ سب سے پہلے جس نے مضحکہ اڑایا تھا وہ یزید تھا، مسلمانوں کا خلیفہ تھا، تخت پہ بیٹھا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اب یہ ڈائریکٹ اٹیک یزید کا کس پہ ہے؟ قرآن پہ۔ وہ کہہ رہا قرآن نازل ہی نہیں ہوا، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اب دنیا چپ تھی، اس وقت کا اسلامی معاشرہ خاموش تھا، بڑے بڑے صحابہ چپ تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا، لیکن سب چپ رہے۔ جو وارث قرآن ہے اس کو تو بولنا تھا نا۔ ایسا بولا کہ قیامت تک کے لیے یزیدیت کا جنازہ اٹھا دیا۔ تم اس کتاب کو لاوارث کہتے ہو، اس کے تو وارث ایسے ہیں کہ قتل ہو جائیں مگر نو کے نیزہ سے کتاب پڑھتے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا اللہم صلی اللہ۔ تو اللہ نے
کتاب کا وارث بنایا۔ پھر اسی قرآن کو پڑھیے، وراثت کے جتنے مرحلے ہیں سب جگہ حکم الہی۔ جناب موسیٰ نے ہارون کو خود سے وارث نہیں بنا لی، اللہ نے بنایا۔ جتنی وراثتیں قرآن میں ہیں سب اللہ نے بنائی، حتیٰ کہ ہم گناہ گار، ہم لوگ تو عام انسان ہیں نا بھئی، ہمارے پاس وراثت کے نام پر زیادہ سے زیادہ دولت ہوتی ہے اور اسی کا وارث ہم بنا بھی سکتے ہیں، باقی اپنی صفتوں کا وارث بنانا ہمارے بس میں نہیں، اپنی صفتوں کا وارث بنانا ہمارے بس میں نہیں۔ میں خطیب ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میری خطابت کا وارث میرا لڑکا ہو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ میں خطیب ہوں تو بیٹے کو بھی خطیب بنا دوں، میں شاعر ہوں تو بیٹے کو بھی شاعر بنا دوں، یہ ہمارے بسی میں نہیں، یہ ادھر سے ودیت ہوتا ہے۔ تو یہ وراثت بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ ہمارے بس میں اتنا ہے کہ ہم نے جو کچھ کمایا جب مرنے لگے تو ہم نے جمع کیا کہ دیکھو یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ اتنی وراثت ہمارے اختیار میں، مگر وہ بھی اللہ نے ہمارے اختیار سے چھین لی، کہ نہیں تم نہیں بناؤ۔ اب قرآن آواز دے گا، اثاثے کی وراثت، مال کی وراثت جو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، جو ہم نے بنایا ہے۔ اگر دکان بنائی ہے تو ہم نے بنائی ہے، اگر مکان بنایا ہے تو ہم نے بنایا ہے، میرے بعد میرے بچے وارث ہوں گے تو میں جس کو چاہوں دوں نا، اللہ نے کہا نہیں، یہ وراثت بھی ہم طے کریں گے۔ جو کچھ بھی تم چھوڑ کر جا رہے ہو، تمہیں اپنی بیٹی کو 1 حصہ دینا ہے، بیٹے کو 2 حصہ دینا ہے۔ اب یہ وراثت کس نے طے کی؟ اللہ نے۔ کب ملے گا حصہ؟ کب؟ پہلے جو مرحوم ہے اس کی وصیت پہ عمل ہوگا، ایسے ہی حصہ نہیں مل جائے گا۔ مثلا 1 لاکھ روپے چھوڑ کر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارے بیٹے اور بیٹیوں میں بڑھ جائے؟ نہیں، قرض ادا ہو جائیں، وصیت پہ عمل ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس قرض ہے تو پہلے قرض ادا ہو، اگر ہماری کوئی وصیت ہے تو وصیت پہ عمل ہو۔ مثلا ہم نے کہا کہ ہم کو کربلا میں دفن کروا دو، تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ امکان ہو تو میت کربلا بھیجے، بھئی نہ ہو تو الگ بات ہے، تب تو اس کے لیے معذرت ہے اللہ کی بارگاہ میں، میرے معبود ہم نے کوشش کی، ہم نہیں بھیج سکے، لیکن اگر امکان ہو تو وصیت پہ عمل کرے۔ اب یہ جو کچھ خرچ ہو جائے اس کے بعد وراثت تقسیم، 20% وصیت پہ خرچ کیا جائے گا۔ 1 لاکھ چھوڑا ہے اگر تو 20,000 روپے وصیت پہ عمل پہ، اب 80,000 میں وراثت تقسیم ہوگی۔ تو جو جتنا چاہے لے لے، اللہ نے کہا نہیں، بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ ہم نے کسی بچے کو پال دیا اولاد کی طرح، بھئی ایسا ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا یتیم ہو جائے تو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ پال دیا۔ اب 2 بیٹے تو ہمارے تھے، ایک وہ بھی ہے، ہم نے چاہا اس کو بھی وراثت دے، اللہ نے کہا نہیں، پال دیا، صلہ رحم کے تحت تمہیں اجر بہت ملے گا، وہ تمہارا وارث نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ اس کے خانہ ولدیت میں تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو ایڈاپشن کا قانون ہے وہ مسلمانوں پہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ جیسے غیر مسلموں کے ہاں جس کو گود لے لیا وہ ان کا وارث ہو گیا، ہمارے کے ہاں وارث صرف صلبی اولاد، گود لے کے پال دینا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر وہ ہمارا وارث نہیں بنے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ جائیداد اور مال کی وراثت ہے، کس نے طے کی؟ اللہ نے، ہم خود نہیں طے کر پائے۔ جائیداد ہم نے بنائی تھی، مال ہم نے کمایا تھا، دولت ہم نے جمع کی تھی، جب وراثت کی بات آئی تو وارث اللہ نے بنائے۔ یہ بات ذہنوں تک پہنچ رہی ہے کہ جب وراثت کی بات آئی تو ہماری جائیداد کے، ہمارے مال کے وارث اللہ نے بنائے، ہم نے نہیں بنائے، ہم کو حق نہیں ہے۔
تو کیا سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جب ہم اپنا وارث نہیں بنا سکتے تو محمد کا وارث کہاں سے بنا لیں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہم اپنا وارث نہیں بنا سکتے، ہم چاہیں کہ اپنا وارث خود سے طے کر لیں تو نہیں، اللہ بناتا، ہمارے وارث اللہ بناتا تو نبوتوں اور رسالتوں کے وارث بھی اللہ بنائے گا۔ پورے قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، کسی نبی نے اپنا وارث خود نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ نبی نے صرف پیش کیا کہ میرے معبود اس کو میرا وارث قرار دے، اس کو میرا وزیر قرار دے۔ اللہ نے قبول کیا، اللہ نے قبول کیا۔ پیغمبر اکرم نے دعا کی کہ مجھے اس شہر سے نکال رہا ہے تو نکال دے، دوسرے شہر میں داخل کر رہا ہے تو داخل کر دے، اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار بھیج۔ قرآن کی آیت ہے، اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار بھیج تاکہ میری پشت مضبوط ہو۔ اب جب یہ دعا نبی نے فرمائی تو اللہ نے نبی کا وارث علی کو قرار دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو وارث اللہ بناتا، جس کا چاہے اس کا، جس کو چاہے وارث بنا دے، خود کوئی نہیں بناتا۔ جب دنیا میں نہیں بناتا ہے تو جو اس کا منصب ہے اس میں بھی کسی کو وارث بنانے کا حق نہیں۔ اب یہ جو تاریخ کا منظر ہے کہ نبی کا خلیفہ چنا جا رہا ہے سقیفہ میں، یہ منظر خلاف قرآن، اس لیے کہ اللہ نے حق ہی نہیں دیا کہ تم نبی کا خلیفہ چنو یا وارث چنو، یہ تو اللہ کا کام ہے نا۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ چونکہ نبی چن کر نہیں گئے تھے، چونکہ نبی چن کر نہیں گئے تھے تو امت کو چننا پڑا۔ چلیے نبی چن کر نہیں گئے تھے، اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب نبی چن کر نہیں گئے تھے تو امت کو چننے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی نبی نے سمجھا ہوتا چنا ہوتا نہیں، بغیر خلیفہ و بغیر جانشین کے امت منظم نہیں ہوتی، متحد نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو امت کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ان صحابہ کو تھی، وہ نبی سے زیادہ دین سے محبت رکھتے تھے۔ تو ہم پر تو فضول الزام ہے کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ بھی اپنے خلیفہ کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ بھئی یہ بڑھا نہیں تو ہوا کہ صاحب نبی نے تو نہیں کیا، مگر یہ اتنے ذمہ دار تھے کہ انہی نے یہ کام کر لیا، امت نے خود چن لیا۔ تو پھر یہی رسم ہو جانا چاہیے تھی، یہی رسم ہو جانا چاہیے تھی کہ امت چن لے، اس کے علاوہ کسی رسم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب پہلے جب دنیا سے چلے گئے تو پھر امت جمع ہوتی، کسی کو چن لیتی، لیکن جب پہلے دنیا سے گئے تو وصیت کر کے گئے دوسرے کے لیے، اور اس وصیت کا منظر بھی تاریخ طبری میں کہ تیسرے والے کو بلایا، تیسرے والے کو۔ بیمار بہت تھے، ایسے بیمار تھے کہ غش پہ غش آ رہے تھے، ان کا وصیت لکھو۔ کیا لکھوں؟ اب انہوں نے اپنا نام لیا، میں ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ وصیت کرتا ہوں، یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے، یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔
اب آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ جتنا بھی ٹائم لگا ہو اس کے بعد ہوش میں آئے۔ اب جب ہوش میں آئے تو پوچھا کیا لکھا، تو یہ تیسرے والے نے جواب دیا کہ میں نے یہ لکھا کہ میں ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد تم لوگ عمر ابن خطاب کی بیعت کر لینا۔ اب یہ وصیت ہو گئی تو وہ ہنسے، کہنے کیا تمہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں ہوش میں نہ آؤں، تم نے اپنی طرف سے بڑھا دیا؟ تو تیسرے والے نے کہا ہاں اسی لیے میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تو پہلے والے نے کہا نہیں تم نے بالکل ٹھیک بڑھایا، میرا بھی یہی منشا تھا۔ وصیت ہوئی، وہ بیت الخلاء میں گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ دیکھیے یہ تاریخ میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی وصیت ایک غلام کے پاس تھی، وہ اس کو لے کر مسجد کی طرف جا رہا تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے ڈنڈے ٹائپ، یہ دوسرے والے چل رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے دیکھو تمہارے خلیفہ نے کیا وصیت کی ہے سنو، دیکھو تمہارے خلیفہ نے کیا وصیت کی ہے سنو۔ اور پھر وصیت میں ان کا نام آیا اور وہ سہرا پہن کے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وصیت کر دی، جب نبی وصیت کر رہے تھے تو آپ نے قلم نہیں دیا، یہی کہہ کر نہیں دیا کہ بخار کی شدت ہے، معاذ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہذیان ہے، تو مرض کی شدت میں نبی کا کلام تو ہذیان ہو سکتا ہے، لیکن بے ہوش ہوتے اور مرتے ہوئے خلیفہ کا بیان ہذیان کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ وہ الزام ہذیان جو نبی پہ لگا وہ ان پہ کیوں نہیں لگا؟ اس کا مطلب یہ کہ امت نبی کو کم مانتی ہے، خلفاء کو زیادہ مانتی ہے۔ سارے مسلمانوں سے ہمارا یہی اختلاف ہے کہ جو جس حیثیت کا ہے اس کو اس حیثیت پر مانو، اس کو اس حیثیت پر مانو۔ آپ غور کیجئے کہ وراثت اللہ طے کرتا ہے، کسی غیر اللہ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، اور اپنے موقع سے وراثت کے الگ الگ موقف گڑھ لینا مسلمانوں کی عادت۔ یہی جو یہ کہہ رہے تھے کہ نبی نے کسی کو نہیں بنایا خود بن گئے، ان کے دربار میں مقدمہ آیا کہ میں اپنے باپ کی وارث ہوں، میرے باپ کی وراثت مجھے دی جائے۔ کس کی وراثت؟ رسول اللہ کی وراثت۔ کون مانگ رہا ہے؟ شہزادی سلام اللہ علیہ مانگ رہی۔ تو کیا کہا جا رہا؟ ہم گروہ انبیاء، اب جواب دیا جا رہا ہے رسول کی بیٹی کو، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ ہم وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دین تو رسول نے چھوڑا تھا، مسلمانوں نے صدقہ سمجھ کے لوٹ لیا، دین کو صدقہ سمجھ کے لوٹ لیا، اور اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اعلان ہو گیا کہ نبی نہ وارث ہوتا نہ وارث بناتا۔ اس اعلان پر بی بی برہم ہوں، اور انہیں 1 2 نہیں 10 آیتیں قرآن سے پڑھی جہاں اللہ نے نبیوں کی وراثت کا تذکرہ کیا تھا۔ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، داؤد کی وراثت سلیمان کو پہنچ رہی ہے۔ تو اگر داؤد کی وراثت سلیمان کو پہنچ رہی ہے تو پھر رسول کی وراثت بھی فاطمہ کو پہنچنا چاہیے۔ پھر آواز دی کہ قرآن میں آیا جناب زکریا کے حوالے سے کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمیں ایک وارث عطا کر۔
جو ہمارے اموال کا نگہبان بنے. اب یہاں سیدھے سیدھے مال کی بات آ گئی, کیونکہ اس پہ کہا گیا کہ نہیں وہ تو نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا, علم ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے, یہاں تو مال کی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے مال کا نگراں بن سکے. بی بی نے یہ آیت بھی پڑھی, سب آیتیں پڑھی, مگر آیتوں کا انکار کر کے ایک جھوٹی حدیث کا دامن تھامے رہی حکومت. آیتوں کا انکار کا نہیں, پیغمبر کہہ گئے تھے. اس حدیث کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث جو خلیفہ نے سنائی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, نبی کو یہ حدیث اگر سنانا تھی تو کس کو سنانا چاہیے تھی؟ ابو بکر کو تو نبی کی وراثت پہنچ نہیں رہی. نبی کی وارث تو اکیلی جناب فاطمہ ہے نا. تو اگر بیٹی وارث ہے تو حدیث بیٹی کو پہلے سنانا چاہیے تھی. بیٹی نے حدیث سنی نہیں, صحابی نے سن لی. یہ کون سی منطق ہے کہ بیٹی جس کو وارث ہونا ہے اس کو نہ بتایا جائے, غیروں کو بتا دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ حدیث جھوٹی. یہ کہہ کر فدق ہڑپ لیا گیا, باغ فدق چھین لیا گیا. کیا کہہ کر کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. جناب ام ایمن کو گواہی کے لیے لے گئی تھیں. ام ایمن کا وجود حکومت کے منہ پہ تماچا تھا, اس لیے کہ ام ایمن وہ کنیز ہیں کہ جو جناب عبداللہ کی کنیز تھی, رسول کے بابا کی کنیز تھی, وراثت میں رسول تک آئی تھی. تو ام ایمن کا وجود یہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی وارث ہوتے بھی ہیں, وارث بناتے بھی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب اور فرمائیں کہ آج بھی جھگڑے وراثت ہی کے تو ہیں. ظلم کے ذریعے وقف چھینا جا رہا ہے, ہم مسلمانوں کا حق ہے. یہ چھینا جا رہا ہے, ہم مسلمانوں کا حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. لیکن ذرا سا یہ توجہ دیجئے کہ جیسے آپ رو رہے ہیں, کبھی کسی دربار میں رسول کی بیٹی بھی رو رہی تھی. ہمارا حق ہے, تم نے حق چھین لیا. آج تک اس کی وکالت کرتے ہو. ظالم کو ظالم نہیں کہتے, لٹیرے کو لٹیرا نہیں کہتے, غاصب کو غاصب نہیں کہتے, بلکہ اس کو عظمتوں کے آسمان پر چڑھائے ہوئے ہو. ارے وہ تو نبی کے صحابی, ارے وہ تو نبی کے صحابی. مسلمانوں غیرت کو جگاؤ. صحابی یاد ہیں, اہل بیت کیوں نہیں یاد؟ کیونکہ کوئی بھی دوست گھر والوں کی جگہ نہیں آ سکتا. اور میں کوئی بھی دوست گھر والوں کی جگہ نہیں آ سکتا. دوست دوست ہے, گھر والے گھر والے. خدا نخواستہ میرا کوئی دوست بہت مصیبت میں آیا, اس نے کہا مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. میرے پاس واقعی نہیں تھے. میں نے کہا نہیں ہے. ہوتے تو ضرور دیتے اور شاید دے دیتے ہوتے, لیکن نہیں. وہی مصیبت میرے بیٹے کے سامنے آئی, اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے, اب بھی نہیں. تو اب ہم نے کوشش کی, اپنے دوستوں سے مانگا, بیوی کا زیور بیچ ڈالا, لڑکے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ جو گھر والے ہیں ان کا مسئلہ اور ہے, اور جو باہر والے ہیں ان کا مسئلہ اور ہے. امت مسلمہ آج تک یہی فرق نہ کر سکی کہ نبی کے گھر والے کون ہیں اور باہر والے کون. باہر والوں پہ جان دیتی, بیٹی کی عظمت نہیں نظر آتی, بھائی کی عظمت نہیں نظر آتی. آپ کہتے ہیں کہ نبوت علم کی وراثت چھوڑتی ہے. ہم نے مان لیا کہ نبی کی وراثت علم ہے, تو یہ تو بتاؤ کہ علم نبی کا وارث کون ہے؟ وہ وراثت کس کے پاس ہے؟
بھئی جو نبی کا علم ہے اس کا بھی تو کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں خلیفہ تو میں کہوں گا کوئی بھی نہیں، نہ پہلے نہ دوسرے نہ تیسرے، اس لیے کہ اگر یہ علم نبی کے وارث ہوتے تو اپنے مسائل میں علی کے در پہ بھیک مانگنے نہ آتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آپ پوری تاریخ کسی اقبس وہابی کی لکھی پڑھ لیجئے، علی میاں ندوی کی المرتضیٰ پڑھ لیجئے، کسی کی بھی، آپ کو ہر تاریخ میں یہ نظر آئے گا کہ پہلے خلیفہ نے مسئلہ پوچھا علی سے، دوسرے خلیفہ نے مسئلہ پوچھا علی سے، تیسرے خلیفہ نے مدد لی علی سے۔ یہ تاریخ میں آپ کو مل جائے گا۔ میرے چیلنج ہے کہ کسی بہت دشمن اہل بیت کی تاریخ میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ علی کسی سے پوچھنے گئے ہوں، یہ نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا کہ دوسرے خلیفہ نے حکم دیا کہ جب مسجد میں علی ہوں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے، مسئلہ علی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ نبی کی علمی وراثت علی کے پاس تھی۔ جب علمی وراثت علی کے پاس تھی تو کسی 2 ٹکے کے آدمی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو نبی کے وارث صرف اہل بیت اور خالی نبی کے وارث نہیں، نبوتوں کے وارث۔ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، منتہی رسول اللہ پہ ہوئی ہے۔ ہر نبی کی وراثت رسول پر آ کے ختم، ہر نبی کی وراثت، اور رسول کی وراثت منتقل ہوئی اہل بیت۔ اب یہ جو اہل بیت ہیں یہ رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں، یہ سارے انبیاء کے وارث، سارے رسولوں کے وارث۔ اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خطابت نہیں، یہ چھٹے امام کی بیان کی ہوئی زیارت۔ ہر شب جمعہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھی، زیارت وارثہ پڑھی یا زیارت وارثہ پڑھ کے نماز پڑھی۔ یہ کس کی زیارت ہے؟ یہ امام صادق نے پڑھی کربلا میں جا کر۔ کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ، اے آدم صفت اللہ کے وارث آپ پر سلام۔ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح نبی اللہ کے وارث یا نجی اللہ کے وارث آپ پر سلام۔ تمام نبوتوں کا ذکر ہے اور مولا حسین کو وارث کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین علم آدم کے بھی وارث ہیں، تقوی نوح کے بھی وارث ہیں، خلت ابراہیمی کے بھی وارث ہیں، ہیبت موسیٰ کے بھی وارث ہیں، زہد عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، خلق محمد کے بھی وارث ہیں۔ تمام نبوتوں کی وراثت لے کر حسین کربلا کے میدان میں۔ اب غور فرمائیں کہ یہ جو خنجر چل رہا ہے حسین کے گلے پر نہیں چل رہا ہے، انبیاء کی وراثت کو تہہ تیغ کیا جا رہا۔ قاتل یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے وراثتوں کو منقطع کر دیا، لیکن نوک سنا سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ جسم کٹتا ہے وراثت نہیں کٹتی ہے، روح نہیں کٹتی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے، یہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ بس گفتگو مکمل ہو گئی۔ ایک مرحوم، ایک مغفور، ایک محب اہل بیت، ایک مولا حسین کے چاہنے والے، روضے کے خدمتگار، فاطمین کی خدمت کرنے والے، ان کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور اتنے مومنین تشریف فرما، اتنے مومنین تشریف فرما، فاطمین کے خدمتگار کی مجلس، اور مومنین ہیں، رشتہ دار، خاندان والے ہیں۔ میں کہوں گا کہ خوش نصیبی ہے کہ اتنے لوگ آپ کی تیجے کی مجلس میں، اس سے زیادہ تدفین میں رہے ہوں گے، لیکن جس بی بی کے روضے کی خدمت کرتے تھے،
13 آدمی، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اہل بیت اطہار کے جنازے کم لوگوں میں اٹھے، خود رسول کا جنازہ 13 آدمیوں میں۔ مولا علی کی تدفین مولا حسن اور حسین نے وصیت کے مطابق، بی بی نے کہا تھا کہ میرے جنازے میں لوگ نہ بلائے جائیں، 13 لوگوں میں۔ مولا حسن کا جنازہ چند لوگوں میں اٹھا تو تیر چلے، جنازہ واپس آیا، چونکہ ایک ملونہ آئی تھی تو دوبارہ جب جنازہ نکلا تو علی کی بیٹی زینب آگے آگے چل رہی ہے۔ زن گرامی، مگر کسی نہ کسی صورت سب کا جنازہ اٹھا۔ ایک غریب کربلا ہیں کہ جن کا جنازہ نہیں اٹھا۔ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں، آپ اماموں کی وصیتیں پڑھیں، اہل بیت اطہار کی۔ مولا علی کی وصیت نہج البلاغہ میں ہے، مولا حسن کی وصیت ہے، مولا حسین کی، ہر امام نے وصیت کی۔ ہر امام نے مختلف وصیتوں کے ساتھ کامن وصیت یہ کی کہ اپنے وارثوں سے کہا کہ مجھے کفن اچھا دینا۔ چھٹے امام نے جب 7ویں امام سے وصیت کی تو کہا کہ میرے لال کفن اچھا دینا۔ اور یہیں پہ ایک حدیث بھی بیان کی چھٹے امام کہ ہمارے جد رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ روز محشر جب لوگ زندہ کیے جائیں گے تو اپنے کفن کے ساتھ، ان کا لباس کفن ہوگا، تو اچھے کفن پر مردے فخر و مباحات کریں گے۔ یہ ہمارے لیے حدیث ارشاد فرمایا، تو اپنے بیٹے سے کہا کفن اچھا دینا۔ زن گرامی، ہر امام کی وصیت میں کفن کا ذکر ہے، لیکن حسین بیکس کی وصیت میں کہا ہی نہیں چوتھے امام سے کہ ہمیں کفن اچھا دے دینا، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ وہ کیا کفن کی وصیت کرے کہ جس کو معلوم ہے بدن پہ جو لباس ہے وہ بھی کھینچ لیا جائے گا۔ کفن کی وصیت نہیں کی، مگر جو وصیت کی وہ بھی بڑی مخصوص وصیت ہے۔ زن گرامی، اور ائمہ کی وصیتوں میں یہ فقرہ نہیں ملتا جو امام حسین کی وصیت میں۔ چوتھے امام بیان فرماتے ہیں کہ میرا بابا آخری ملاقات کو میرے پاس آیا، میری پھوپھی نے شانہ ہلایا اور جگایا، میں غش میں تھا، میں بیدار ہوا، میں نے پھوپھی اماں کا تمہارے بابا آخری رخصت کو آئے، تو میں بابا کو پہچان نہ سکا۔ ایک صبح سے جو مصیبتیں پڑیں تو گویا اتنا بدل گئے حسین کہ بیٹا نہیں پہچان پا رہا۔ میں نے دیکھا تو جسموں میں تیر پیوست تھا، لہو جاری تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا بابا یہ کیا ہوا؟ بیٹا کچھ نہ پوچھو، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں۔ تب روایت میں ہے کہ چوتھے امام نے سوال کیا اینا اینا حبیب، حبیب کہاں ہیں؟ حسین نے کہا قتلا، قتل کر دیے گئے۔ اینا اینا زہیر؟ اور پھر روایت میں عجب فقرہ ہے کہ سب کا نام لیا، ایک بار کمر کو تھاما اور چوتھے امام بیٹھے، بابا میرا چچا عباس۔ اتنا یقین ہے حضرت عباس پر، امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا، میرے لال لیٹ جاؤ، دیکھو جھولا خالی ہے، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بیٹا میری سکینہ سے خبردار رہنا۔ بی بی سکینہ کے لیے وصیت فرمائی، اور آخر میں کہا کہ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ کو سلام کہا، وصیت یہ کی کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی مسافر کی داستان سننا تو مجھ پہ آنسو بہا لینا۔ ایک بار یہ وصیت
چوتھے امام سے کی۔ ایک بار روایت میں اور ملتا ہے، یہ قبل شہادت وصیت ہے، بعد شہادت بھی امام نے یہ وصیت فرمائی، بس گفتگو مکمل ہو رہی ہے۔ بعد شہادت کب؟ کہ جب عصر کے وقت زہرا کا گھر اجڑ گیا، زمین لرزنے لگی، آفتاب کو گہن لگ گیا، آسمان سے خون برسنے لگا، بی بی زینب نے چوتھے امام کا شانہ ہلایا، بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ پردہ جو ہٹا تو نوکے سینہ پر حسین کا سر تھا۔ بیمار تعظیم کے لیے جھک گئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سر سے امامہ پھینک دیا، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا۔ ابھی سیدانیاں رونے ہی بیٹھی تھیں کہ خیمے کی گرمی بڑھنے لگی، خیموں سے شعلے بلند ہونے لگے، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک جاتی رہیں، سروں سے ردائیں چھنتی رہیں۔ سورج ڈوب گیا، گھر جل گیا، خاک پر سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اندھیرا ہے۔ لوٹنے والے جب چلے گئے تو علی کی بیٹی کو بچوں کا خیال آیا، بچوں کو گنا، سب تو تھے، 3 بچے نہیں مل رہے تھے۔ مقتل میں ڈھونڈنے نکلیں، خاک پر 2 بچے برابر سے لیٹے تھے۔ خیال آیا کہ تھک کر سو گئے ہیں، جھک کر اٹھانا چاہا، جسموں پہ ہاتھ رکھا تو زندگی کے آثار نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھ میں آیا کہ پیاس کی شدت سے دم توڑ دیا۔ اتنے میں ہوا ذرا سی چلی، سینے سے کپڑا ہٹا تو چاند سے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ پیاس سے دم نہیں تھوڑا تھا، ظالموں کے گھوڑوں نے پامال کر دیا تھا۔ آؤ ان بچوں کو گنج شہیدہ میں لٹا دیں۔ بی بی ام کلثوم سے کہا، ننھی میتوں کو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے اٹھایا اور آواز دی، اے بھائی حسین، دن بھر تم نے لاشیں اٹھائے، شام غریبہ کے اندھیرے میں میت اٹھا رہی ہوں۔ ان 2 بچوں کو لٹا دیا، مگر تشویش باقی ہے، سکینہ کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ آپ بچوں کے پاس رہیے، میں ذرا سکینہ کو مقتل میں ڈھونڈ لوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاشیں عباس پر آئیں، عباس سکینہ نہیں مل رہی، تمہاری بھتیجی نہیں مل رہی ہے۔ اے میرے شیر، کیا کہیں سکینہ کو دیکھا ہے؟ ایک ناقہ سوار نے بتایا کہ ایک نشیب سے رونے کی آواز میں نے سنی، اس نشیب تک گئی، آواز دی بی بی زینب نے، میرے ماجائے حسین، تمہاری بیٹی نہیں ملتی۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، ابھی ابھی میرے سینے پہ سو گئی ہے۔ بی بی زینب آئیں، تسلی دے کر بی بی سکینہ کو بیدار کیا، لے کر چلیں مقتل سے وہاں جہاں خواتین تھیں، جہاں بچے تھے۔ راستے میں سوال کیا، بیٹی تمہارے بابا نے کچھ کہا تھا؟ کہاں؟ بابا کی گردن سے آواز آئی تھی، سکینہ اپنی پھوپھی سے کہہ دینا کہ جب قید شام سے چھوٹ کر جائے تو میری چاہنے والیوں کو میرا سلام کہہ دے، اور کہہ دے جب ٹھنڈا پانی پینے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔